حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک بیت اللہ کی چابی انہی کے قبضے میں رکھی جنہوں نے بیت اللہ کی آباد کاری کی ہوئی تھی. آج تک انہی کے خاندان میں چابی چلی آ رہی ہے. فتح مکہ کے موقع میں کہا جی چابی لے لے بیت اللہ کی. فرمایا نہیں, ہمیں بیت اللہ کی چابی بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ دعوت کا مقصد عہدے حاصل کر کے اسلام کو پھیلانا نہیں ہے. عہدے جن کے پاس ہے وہ اپنے پاس رکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عہدے مشرکین کو حاصل تھے آنے والے حاجیوں سے متعلق آپ نے انہی میں رکھے. فرمایا نہیں, تم عہدے اپنے پاس رکھو, چابی اپنے پاس رکھو, سقایا بھی اپنے پاس رکھو, اور بیت اللہ کی پردے کی جو ہے کا انتظام اپنے پاس رکھو. یہ بڑے اعزاز کے کام تھے, بڑے اعزاز کے کام تھے مشرکین کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو مشرکین سے لیا نہیں, سارے کام انہی کے ذمہ کیے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی سعادت کا کام آنے والے حاجیوں کو یہ نئے کپڑے دیا کرتے تھے مشرکین. کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں تم گناہ کر کے آتے ہو اپنے ملکوں سے, انہی کپڑوں میں اللہ کے گھر کا طواف کرو. یہ مناسب نہیں, یہاں نئے کپڑے ہم تمہیں دیتے ہیں, سی کر ان کپڑوں کو پہن کر بیت اللہ کا طواف کرو. وہ بیت اللہ کے طواف کے لیے بیت اللہ کی حرمت کے اعتبار سے پرانے کپڑوں میں طواف کرانا پسند نہیں کرتے تھے. یہ مشرکین مکہ آنے والے حاجیوں کو نئے کپڑے دیتے تھے, اس میں طواف کرو. اور عاص بن وائل ایک مشرک پورے سال تجارت کرتا تھا آنے والے حاجیوں کو مفت کھانا کھلانے کے لیے. جتنے بھی حجاج آتے تھے زمانے جاہلیت میں, ان سارے حاجیوں کے کھانے کا انتظام تنہا ایک مشرک کیا کرتا تھا, عاص بن وائل. اور اس کا اعلان تھا کہ پورے مینا کے میدان میں کوئی چولہا نہیں جلا سکتا. سخت ممانعت تھی اس کی طرف سے کہ جتنا حاجی آئے سب میرے مہمان ہیں. اس زمانے میں تو مسلمان حاجیوں سے پیسے کماتے ہیں, اس زمانے میں مشرکین مکہ آنے والے حاجیوں پر پیسہ خرچ کیا کرتے تھے. اتنا حج بدل گیا. زمانے جاہلیت میں حج خرچ کرنے کا کام تھا, اس زمانے میں حج کمانے کا کام بن گیا. یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے. وہ آنے والے سارے حجاج کا تنہا کھانے کا انتظام کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں, اجعلتم سقایۃ الحاج, تم نے آنے والے حاجیوں کو دودھ کی لسی پلانا, آنے والے حاجیوں کو کھانے کھلانا اور ان کو ٹھکانہ دینا, اور آنے والے حاج اور بیت اللہ کی آباد کاری اس کی دیکھ بھال کو اس شخص کے برابر کیسے سمجھ لیا, اس شخص کے برابر کیسے کر لیا جو اللہ پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے دین کی دنیا میں قائم کرنے کی محنت کرے. اللہ کے دین دنیا میں قائم کرنے کی محنت کرے. وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ, اللہ کے یہاں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. میں نے آپ سے یہ بات اس لیے عرض کی ہے تاکہ ہم ان تمام خدمات اور ساری محنت اور آنے والوں کے اکرام اور ان کے انتظامات کرنے کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے برابر کبھی نہ سمجھیں. اگر بیت اللہ کی تولیت اللہ کے دین کی محنت کرنے اور آنے والے حاجیوں کا سارا انتظامات کرنے اللہ کے دین کی محنت برابر نہیں ہو سکتا, تو پھر ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے انتظام کر لیا لہذا آنے والے آئیں اور اپنا کام کریں, اور ہم نے انتظام کر دیا, ہمیں آنے والوں کے انتظام کا اجر مل گیا. اس عمل کے کرنے والوں کا تعاون کرنے سے اجر ملا ہے, اس عمل پر کیا اجر ملے گا, اس عمل پر کیا اجر ملے گا, اس عمل پر کیا اجر ملے گا جب اس کام کے کرنے والوں کا تعاون کرنے پر ہی اجر مل رہا, عمل پر کیا اجر ملے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جس کے گھر میں کوئی آ کر ٹھہر جاتا ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اگر آپ کے گھر میں آپ کے صوبے کا وزیر آ جائے تو آپ کے گھر کا نظام کیا ہوگا, آپ کے گھر کے افراد کتنے فکر مند ہوں گے, آپ کے گھر کے افراد آنے والے مہمان کا کیا اکرام کریں گے. اگر اس سے کوئی چھوٹا آ جائے تو کیا, اس سے چھوٹا آ جائے تو کیا, اور اگر پورے ملک کا وزیر اعظم آپ کے گھر میں آنے لگے تو آپ سیکورٹی کا کیا انتظام کریں گے اور کتنا اہتمام کریں گے. اس ساری بات کو میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہر آنے والے کا اکرام اعزاز اس کے اعتبار سے ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام فرمایا. اگر خدا نہ کرے ہم میں سے کسی کے بھی دل میں اس بات کا خیال آئے کہ ہم نے تو آنے والے مہمانوں کا اکرام کر لیا
لہذا ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے اس واقعے کا سننا بھی ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکان بننے سے پہلے ابو ایوب انصاری کے مکان پر قیام کیا. یہ اوپر کے منزل میں رہتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کے منزل میں رہتے تھے. اوپر سے پانی کا مٹکا پھوٹ گیا سخت سردی میں، مدینے کی سردی بڑی خطرناک ہوتی تھی. وہ پانی کا مٹکا پھوٹا تو پانی نیچے آنے لگا. انہوں نے اپنے سارے پہننے اوڑھنے کے کپڑے، سارے لحاف اور روئی پانی کے اندر بھگو دی تاکہ پانی اس میں جذب ہو جائے، نیچے نہ ٹپک سکے کہ آپ کو تکلیف ہوگی. ساری رات ان دونوں نے سردی میں بیٹھ کر گزاری. کھانا ان کے یہاں سے بن کر آتا تھا، لہسن کھانے میں ہوتا تھا. آپ ہمارا لہسن مت ڈالو کیونکہ ہمارا مستقل ملائکہ کے ساتھ رہنا ہے، فرشتوں کی آمد ہے، ان کو بدبو آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے کھا کر بچا ہوا کھانا دیتے تھے، یہ دونوں روزانہ آپ کے بچے ہوئے کھانے میں سے کھانا کھاتے تھے. اللہ نے یہ اعزاز دیا، پہلے کھانا آپ کے پاس بھیجا جاتا تھا، وہاں سے بچا ہوا آ کر یہ دونوں میاں بیوی اسی جگہ سے کھاتے تھے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہوا تھا. یہاں تو آنے والے ساتھیوں کے کھانے کو ہم تبرک کے طور پر پلیٹ لے لیتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی برکت مل جاوے. وہ کتنی بڑی برکت والا کھانا ہوگا کہ روزانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر ان کو واپس کرے، اس بچے ہوئے کو دونوں کھاویں. لیکن بات یہ ہے کہ جب دین کا تقاضا ہے تو یہ نہ کہا کہ ہم نے تو آپ کا بچا ہوا کھانا کھایا ہوا ہے، آپ کے بچے ہوئے لقمے ہمیں ملے ہیں، تم جاؤ دین کا کام کرو. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے موقع دیے ہیں، ہم نے تو آپ کی خدمت قریب رہ کر کی ہے، ہم نے تو آپ کے لیے مکان دیا ہے. میں نے عرض کیا جس گھر میں آ کر کوئی قیام کر لیتا ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیماری کی حالت میں کہنے لگے قافلے والوں سے مجھے لے کر چلنا کہ آپ بیمار ہیں. کہ نہیں، مجھے یہاں آپ نے قیام کیا، میری ذمہ داری بڑی ہے، مجھے لے کر چلو. لے کر چلے اور یہ کہا کہ اگر راستے میں وفات ہو جاوے تو میرے جنازے کو بھی سواری پر لے کر جہاں تک تم چل سکتے ہو دشمن کی زمین میں، جہاں تک بھی تم آگے بڑھ سکو وہاں تک میرے جنازے کو لے کر چلنا. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس سے مجھے یہ بتانا تھا کہ انصار نے جو نصرت کی ہے اس نصرت پر انصار نے محنت کیا کی ہے. یہ کہیں نہیں ملے گا تمہیں انصار، تمام انصار میں، کہ انہوں نے خدمت کو کبھی محنت کا بدل سمجھ لیا ہو، بلکہ انصار نے خدمت کر کے مہاجرین کے لائے ہوئے تقاضوں میں پورا ساتھ دیا. مہاجرین کے لائے ہوئے تقاضوں میں پورا ساتھ دیا، محنت کر کے انصار آگے بڑھے. آپ دیکھیں گے کہ اکثر انصار مدینے میں نہیں ہیں. انصار حالانکہ مدینے کے رہنے والے، لیکن اکثر انصار کی باہر کے ملکوں میں مدفون ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ان آنے والوں کی نصرت یہ نہیں کہ صرف ان کو ٹھکانہ دے دیا جاوے، بلکہ آنے والوں کی نصرت یہ ہے کہ ان کے مقصد میں ان کے ساتھ باہر نکلا جاوے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم سب اس کا عزم کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آپ نے خدمات انجام دی ہیں اس سے آنے والوں کو سہولت ہوئی، اس سے آنے والوں کو سہولت ملی. ان کے تمام اعمال میں ان تمام خدمت کرنے والوں کا پورا پورا حصہ ہے. آپ کو اندازہ نہیں، ایک آدمی اس میدان میں آ کر اگر یہاں سے گناہوں کی توبہ کر کے جاوے اس میں بھی آپ کا حصہ ہے، اور جس مجمع نے دعائیں کی ہیں اس میں بھی آپ کا حصہ ہے. جس نے اس روشنی میں کہیں تلاوت کی ہے اس کی تلاوت میں بھی آپ کا حصہ ہے. اور اس آواز سنی ہے مجمع نے، جہاں جہاں تک بھی بیان کی ہے دعا کی، ان کے سب کے آواز کے سننے میں جو اجر ان کو ملا، مائک کا انتظام کرنے والوں کو وہ اجر ملا ہے. ان کے تمام اعمال میں آپ حضرات برابر کے شریک ہیں، آپ برابر کے شریک ہیں ان تمام کاموں کے اندر. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اجتماعی کاموں میں نبوت کے لائن کا اجر لینے کے لیے دعوت شرط ہے. دعوت شرط ہے. اگر اجتماعی کاموں میں دعوت کے بغیر خدمت کر رہے ہیں تو خدمت سے تو ایک زانیہ عورت ایک کتے کو اگر پانی پلا دے کنویں سے نکال کر اس پر بھی جنت مل جاتی ہے. مسئلہ اس کا نہیں ہے، صرف مسئلہ اس کا ہے کہ اس خدمت پر نبوت کی لائن کا اجر کیسے ملے گا. اس خدمت پر نبوت کی لائن کا اجر کیسے ملے گا، سوال اس کا ہے کہ اس خدمت پر نبوت کی لائن کا اجر کیسے ملے گا. اس کے لیے کیا شرط ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان ساری خدمات کو
دعوت کو مقدم کرتے ہوئے ان خدمات میں لگا جاوے. اگر یہ ہمارا سارا مجمع اگر یہ دعوت کی نسبت پر اس کام کو نہ کرتا، جتنا تم نے خیمہ بنایا، جتنا تم نے 50 لاکھ اسکوائر فٹ کا خیمہ تیار کیا، اگر تم یہ خیمہ دعوت کی نسبت پر نہ کرتے تو یہ تم کیا اگر 10 گنا بھی آپ حضرات سے زیادہ آ جاتے تو یہ کام نہ کر سکتے. صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم میدان میں کسی مشرک کی طرف تلوار اٹھانے کا ارادہ کرتے تھے تو ہمارے تلوار اٹھانے سے پہلے وہ قتل ہو جاتا تھا. وہ قتل ہو جاتے تھے. ہم ابھی سوچ ہی رہے ہوتے تھے کہ اس کو قتل کرنا ہے. جب تلوار اٹھاتے تھے تو تلوار کے اٹھانے سے پہلے وہ قتل ہو جاتا تھا. اس لیے کہ مستقل ملائکہ بدر میں، احد میں، خندق میں مستقل ملائکہ کا نزول ہوا ہے. دیکھو میں تم سے ضروری بات کر رہا، ہمارے ان سارے انتظامات میں خدا کی قسم یقینی طور پر ملائکہ خدمت میں شریک رہتے ہیں. کیونکہ یقینی بات یہ ہے کہ جو کام بھی دعوت نسبت پر ہو رہا ہے، تم کبھی دل میں خیال مت لانا کہ یہ قتال کے ساتھ مختص ہے، کہ یہ قتال کے ساتھ اس کی خصوصیت ہے. ہرگز نہیں. کیونکہ قتال مقصود نہیں ہے. میدان قتال میں دعوت دے کر انہیں ہدایت پر لانا مقصود ہے. تلوار بھی قتل کرنے کے لیے نہیں ہے، ہدایت پر لانے کے لیے ہے. تلوار بھی قتل کرنے کے لیے نہیں ہے، ہدایت پر لانے کے لیے تلوار ہے. میدان قتال میں بھی تلوار کلمہ پڑھوانے کے لیے ہے، قتل کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر قتل کرنے کے لیے ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر کے قتل کر دینے پر صحابی کو ملامت نہ کرتے جنہوں نے تلوار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا تھا. اس روایت نے بات صاف کر دی کہ قتال کے لیے نہیں ہے، قتال تو کلمہ پڑھوانے کے لیے ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میں اور آپ اور سارے سننے والے اس کا دل سے یقین کریں کہ جتنی بھی غیبی نصرتیں صحابہ کرام کے میدانوں میں ہوئی ہیں وہ ساری غیبی نصرتیں ہمارے میدان سے متعلق ہیں. ساری غیبی نصرتیں میدان سے متعلق ہیں. اگر تم وہ سارے کام اس میدان میں کرو تو فرشتے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بڑے ڈیٹیل کے آدمی، اتنے لمبے چوڑے، ایک پستہ پت چھوٹے سے صحابی، ایک چھوٹے سے پستہ پت صحابی، انہوں نے کو قید کیا، باندھا، ان کو باندھ لیا لے آئے کہ میں نے باندھا اس کو. عباس کی میں نے باندھا. حضرت عباس کرے نہیں تو نے نہیں باندھا. تیرے ساتھ ایک اور تھا، تو اتنا چھوٹا پستہ پت، میں اتنا لمبا چوڑی ڈول کا آدمی، میں تیرے قابو میں کیسے آ جاتا؟ تیرے ساتھ ایک اور تھا باندھنے والے. وہ کہہ رہے میں اکیلا تھا، میں تو کوئی بھی نہیں تھا. یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے باندھے جانے میں مشرک کو تو فرشتہ نظر آ رہا، مومن کو نظر نہیں آ رہا. یہ تم دعوت کے ساتھ دعوت دیتے ہوئے اگر اس کام میں لگو گے نا تو یقینی طور پر ملائکہ ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں. اللہ نے یہاں مشرک کو تو دکھا دیا فرشتہ. حضرت عباس شرک کی حالت میں ہے، وہ کہہ رہے کہ تو نے نہیں باندھا، میں تیرے قومن والا نہیں تھا، لیکن ایک اور تیرے ساتھ تھا، اس نے مجھے باندھا ہے، وہ بڑا قوی تھا، بڑا تھا. نہیں، میں نے باندھا، کوئی تھا ہی نہیں. اب دیکھ لو تم، ایک صحابی کو تو فرشتہ نظر نہیں آ رہا، اور مشرک کو نظر آ رہا. کس نے باندھا مجھے؟ اسی طرح میں تم سے کہہ رہا، ان ستونوں کے باندھنے میں، ان رسیوں کے باندھنے میں تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کتنے ملائکہ نے اس میں مدد کی ہے، اندازہ ہی نہیں ہے. تم خیمہ بناتے ہو کہ بھئی کتنے آدمی جمع ہوں گے، 5 لاکھ جمع ہوں گے، 6 لاکھ جمع ہوں گے، تمہارا مجمع نکل جاتا ہے 50 لاکھ کو، تمہارا مجمع نکل جائے 1 کروڑ کو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں دکھلایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے یہ کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو ہمیشہ
زیادہ کر کے دکھلاتے ہیں باطل کو مرعوب کرنے کے لیے. یرونہم مثلہم، ہاں یہ بھی اللہ کی تائید کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی اللہ کی غیبی تائید کا ایک طریقہ ہے. یرونہم مثلہم رائے العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، یہ بھی اللہ کی تائید کا ایک طریقہ ہے. یرونہم مثلہم رائے العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. اللہ تعالیٰ مجمع کو بڑھا کر ملائکہ کے ذریعے بھی، اس لیے کہ جب یہ دیکھا مسلمانوں نے کہ جب شیطان اپنے لشکر کو لے کے آیا دکھانے کے لیے تاکہ ورقہ بن نوفل کی شکل میں اپنے شیاطین کو لے کر آیا تاکہ مسلمانوں کو کفار کا مجمع زیادہ نظر آوے اور یہ اپنے کام میں مرعوب ہو کر کمزور ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کر دیا، فرشتوں کو نازل کر دیا. یہ ہے کہ اتنے اگر ساری دنیا کی مخلوق کو ایک وقت میں جمع کر دیا جاوے تو ملائکہ کی ایک جماعت کے برابر نہیں ہو سکتے، اتنے فرشتوں کی تعداد ہے. بیت معمور میں 24 گھنٹے فرشتے داخل ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے آئندہ کبھی بھی اس کے دوبارہ داخلے کا وقت نہیں آئے گا. اسے اندازہ کر لو ملائکہ کی تعداد کتنی ہوگی. جب ہر قطرہ بارش کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے اس دانے کو کھانے والے تک پہنچانا اس کے ذمہ ہوتا ہے، کتنے ملائکہ ہوں گے؟ کوئی حد ہے؟ کتنے فرشتے اترتے ہیں مسلمانوں کے مجمع کو بڑھانے کے لیے. ساتھی کہتے ہیں ہمارا اندازہ ہے کہ مجمع اتنا ہوگا تو اتنا منڈال بنا لو. یہاں کوئی اندازہ نہیں ہے مجمع کا. تم دیکھ شاید دیکھتے ہو، میں تو دیکھتا ہوں طواف میں ابھی دیکھو گے کہ بالکل خالی مطاف پڑا ہوا ہے، چلو طواف کریں، اور ابھی 2 قدم چلو گے اچانک ایک بھیڑ نظر آ رہی ہے. کچھ نہیں پتا کون کون سی مخلوق آ کر طواف کرتی ہے انسانی شکل میں، کچھ پتہ نہیں. اصل میں ہماری عقلوں کو مادی تجربات نے غیبی نظام سے بالکل ختم کیا ہوا ہے. غیبی نظام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. 2 مشرک میدان دیکھ رہے تھے، پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، اوپر سے جبرائیل اترے اپنے گھوڑے پر، اوپر سے جبرائیل اترے اپنے گھوڑے پر. گھوڑے کو آگے بڑھانے کے لیے آہستہ سے گھوڑے سے کہا اقدم حیزوم، آگے بڑھ. گھوڑے سے کہا حیزوم، حیزوم اس گھوڑے کا نام تھا حضرت جبرائیل کے، آگے بڑھ. حالانکہ گھوڑے کو کہا، کوئی چیخ کر نہ کہا، گھوڑے کو کہا آسمان سے اترتے ہوئے کہ آگے بڑھ. اس آواز کو ایک مشرک نے سنا تو اس کا تو دل پھٹ گیا، وہ تو وہیں مر گیا، اور دوسرے آواز سن کے بے ہوش ہو گیا. تم خدمت کرنے والوں کو ابھی اس کا یقین نہیں ہے کہ ان بچوں کے گاڑنے میں کتنے ملائکہ استعمال ہوئے، کیونکہ خدا کی قسم ہم اس دعوت اللہ کے عمل پر مجتمع ہیں جس دعوت اللہ پر انبیاء اور صحابہ کرام کی غیبی تائید ہوئی ہے. ہم اس کام پر ہیں، ہم اس کام پر ہیں. اگر کام کرنے والوں میں اس بارے میں ذرا بھی شک ہوا تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ غیبی تائید اٹھ جائے گی. اچھا جب تم اس کام کو کام نہیں سمجھتے تو پھر افواہی مدد بھی نہیں کرتے. سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے. جتنے بھی اللہ مجھے معاف کرے پڑھے لکھے ہیں نا، وہ سب اس کام کو اس زمانے کی تنظیم سمجھتے ہیں. اس لیے جتنے بھی صحابہ کرام کی غیبی تائیدات کے واقعات ہیں اور جتنے بھی انصار کی نصرت کے واقعات ہیں، انہیں اس زمانے کی تاریخ سمجھتے ہیں. انہیں اس کام کی بنیاد نہیں سمجھتے. یہ ہے بات. نہیں تو ہم تو کیا غیر مسلم آ کر کہتے ہیں کہ جو انتظام ہوا ہے یہ انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے. غیر مسلم آ کر کہتے ہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے. یہ تو بہت بڑا کام ہے. ٹریفک کا کنٹرول کرنا، یہ پولیس والے تھک کے بیٹھ جاتے ہیں ایک طرف. ابھی ہم انگلینڈ ہو کے آئے. کیا مجمع ہوگا میرے خیال سے تمہارے پنڈال کا
کی ایک چھت ہوگی جو انگلینڈ کا اجتماع ہوا؟ 40-50,000 آدمی، 40-50,000 آدمی، 50,000 کا مجمع، 50,000 کا مجمع، تمہارے پن ڈال کے کتنا ہو گئی؟ 100-200۔ گورا وہاں کا پولیس والا، اس نے پورا اخبار میں دیا کہ جس طرح سے ان کے جماعت کے ساتھیوں نے ٹریفک کو کنٹرول کیا ہے، ہم سب مل کر نہیں کر سکتے، انہوں نے کنٹرول کیا ہے۔ ہمارے اجتماعات میں ہم سے آ کر کہتے ہیں یہ ٹریفک نظام والے کہ جیسے لوگ آپ نے بنائے نا، ہمیں بھی دے دو کچھ دن کے لیے، ہمیں آ کے ٹریننگ دیں یہ کہ ہمیں۔ تو میں نے کہا ایک غیر مسلم سے، میں نے کہا یہ کنٹرول تھوڑی کرتے ہیں، وہ تو اللہ کی غیبی طاقت ہے، وہ کنٹرول کرتی ہے۔ ان غیروں کو اللہ کا تعارف کرانے کا اصل موقع یہی ہے، کیونکہ بعض مرتبہ غیبی مددوں سے کام کرنے والوں میں عجب پیدا ہو جاتا ہے، غیبی مددوں سے کام کرنے والوں میں عجب پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم نے کیا، دیکھو ہمارا ایسا ہوا۔ مجمع کی کثرت اور غیبی نصرت کبھی عجب میں نہ ڈالے، بلکہ یہ غیروں کو اللہ کا تعارف کرانے کا بہترین موقع ہے۔ ہاں یہ اس کا کام ہے نا، اوپر والے کا، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تو یہ ممکن ہے کہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ میں عرض کرنا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ تم جو بھی خدمت کرو دعوت کے ساتھ کرو، اگر دعوت کے بغیر خدمت کرو گے تو دو نقصان ہوں گے، اگر دعوت کے بغیر خدمت کرو گے تو دو نقصان ہوں گے، ایک تو انبیاء والا اجر نہیں ملے گا، دوسری بات یہ ہے کہ غیبی نصرت نہیں ہوگی، غیبی نصرت نہیں ہوگی، یہ پکی بات ہے۔ کیونکہ اگر ایک آدمی تجارت کے لیے گھوڑا استعمال کرے تو اس گھوڑے کی لید پر، اس کے غبار پر، اس کے پیشاب پر اجر نہیں، اور اگر یہی گھوڑا اللہ کے راستے کی محنت کے لیے استعمال کرے تو حدیث میں ہے کہ اس کے لید پر، اس کے پیشاب پر، اس پہ غبار پر، سب پر، اور اس کے جو چارہ کھا رہا ہے اس پر بھی اس کو اجر ملے گا، گھوڑے والے کو۔ ایسے ہے نا حدیث میں، کیونکہ یہ گھوڑا تابع ہے کس کے؟ دائی کے تابع ہے۔ یہ اس گھوڑے کو بطور جہاد کے استعمال کر رہا، جہاد کا گھوڑا ہونے کی وجہ سے اس گھوڑے کا جو اجر ملا وہ تو ملے گا، اس کے لید پر بھی، اس کے غبار پر بھی، اس کے پیشاب پر بھی اجر ہے۔ لو تو میری آپ سب سے عرض یہ ہے، ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ ان ساری خدمات اور سارے کاموں کو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، ورنہ شیطان اس موقع پر کام کرنے والوں کو کام سے بٹھا دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ ہمیں کیا ملا،